والصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فاطمی چمن کی زخمی کلی کے متعلق یعنی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے سارے پھول، آپ کی ساری آل اور آپ کے سارے لال میدان کرب و بلا میں لٹ گئے اور دوپہر کی دھوپ میں ہرا بھرا چمن تاراج اور برباد ہوا. اب شاخ گل سے ٹپکتا ہوا خون روندی ہوئی پنکھڑی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکیلا باغباں رہ گیا ہے. صبح سے اب تک سفینے اہل بیت کے سارے ناخدا ایک ایک کر کے کوثر کی موجوں میں ڈوب گئے. حرم کی شہزادیوں، کاشانِ نبوت کی مستورات، تاراج کارواں کے آخری محافظ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب پابرکاب ہیں. بادیدہ نم پرنم خیمے میں داخل ہوتے ہیں. حضرت شہر بانو، حضرت زینب، حضرت سکینہ اور حضرت عابد بیمار کے اداس چہرے سامنے ہیں. زندگی بھر کی رفیق حیات نوشیرواں کی پوتی حضرت شہر بانو سے کچھ کہنا ہے. ماں کی اداؤں کا آئینہ سگی بہن حضرت زینب کو سمجھانا ہے. لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ کو تسلی دینی ہے. خاندان کی آخری امید گاہ نور نظر حضرت عابد بیمار کو کچھ وصیت بھی کرنی ہے. خیمے میں کوہرام بپا ہے. سوئی ہوئی قیامت جاگ اٹھی ہے. ارمانوں کی دنیا لٹ رہی ہے. گھر کا تاجدار ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والا ہے. یتیمی آواز دے رہی ہے. بیوگی دروازے پر کھڑی ہے. کلیجہ توڑ دینے والی آواز میں حضرت شہر بانو کی زبان سے بس ایک جملہ نکلا، ضبط و شکیب کے سارے بن ٹوٹ گئے. دبا ہوا اندوہ کا آتش فشاں پھوٹ پڑا. ہمارے سرتاج سب جا چکے، اب آپ بھی نانا جان کے حضور میں جا رہے ہو. جائیے، اس مبارک سفر سے آپ کو کون روک سکتا ہے. لیکن اے میرے کشور حیات کے والی، اتنا بتا جائیے کہ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نگہبان کون ہوگا. آل ہاشم کے یتیم کس کا منہ تکیں گے. کس محرم کی ہمراہی میں ہم مدینہ واپس لوٹیں گے. بیمار صغرا آپ کو پوچھے گی تو ہم اسے کیا جواب دیں گے. شیر خوار علی اصغر کا مچلتا ہوا ناز اب کون اٹھائے گا. حرم میں بیٹھنے والے کس چراغ کی روشنی میں اپنے نبی کی کتاب پڑھیں گے اور مدینے والے نانا جان کی تربت پر کسے اپنا سفارشی بنا کر لے جائیں گے. ارمانوں کے لا شریک امیدگاہ سب جا چکے، اب آپ بھی جا رہے ہو. ہائے یہ صدمہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا. آپ کے بعد ہم کیسے جی سکیں گے. یہ کہتے کہتے آواز بند ہو گئی. زمین پر غش کھا کر گر پڑی. امام مظلوم نے سنبھالا دیا. تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا تو امام عالی مقام نے صبر و تشفی کے کلمات تلقین فرمائے. آبدیدہ آنکھوں سے شیر خوار بچے کا پیار لیا. اہل خیمہ کو بلکتا تڑپتا چھوڑ کر میدان کرب و بلا کی طرف روانہ ہو گئے. جو ہی تھوڑی دور چلے تھے کہ خیمے سے نالہ و گریا کا شور بلند ہوا. پلٹ کر خیمے میں واپس تشریف لائے. حضرت شہر بانو نے اضطراب کی حالت میں کہا کہ یہ دیکھیں، شیر خوار علی اصغر کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں. کئی دن کا بھوکا پیاسا بچہ اب دم توڑ رہا ہے. زبان سوکھ گئی ہے. گلے قدس کی پتیاں مرجھا گئی ہیں. اب بھی پانی کے چند قطرے مل جائیں تو زندگی کی آس بن جائے. لے جائیے اشقیاء کے سامنے، بدبختوں کے سامنے، شاید انہیں رحم آ جائے. موت و حیات کی کشمکش میں تڑپتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر امام عالی مقام باہر تشریف لائے. لشکر اعداء کے سامنے
دشمنوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ شیر خوار بچہ ہے، کئی دن کے فاقے سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کل سے اس کے حلق کے نیچے کچھ نہیں اترا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اب یہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہے، اس نیم جان بچے پر اگر تمہیں ترس آ سکے تو چند قطرے پانی کے دے دو۔ ساقی کوثر کے نواسے تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ارے دشمنی ہم سے ہے، اس شیر خوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اگر کسی رشتے کا لحاظ نہ کر سکو تو کم از کم انسانیت ہی کے ناطے سے ایک جاں بلب بچے پر رحم کرو۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ درد انگیز تقریر سن کر اشقیاء نے ترس کھانے کے بجائے جواب دیا کہ دشمن کا بچہ دشمن ہی ہوتا ہے، اور جب تک گھٹنے ٹیک کر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہم کسی بھی طرح کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک شقی ازلی نے کمان پر تیر چڑھا کر جو نشان لگایا تو شیر خوار علی اصغر کا حلقوم چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ فاطمی چمن کی زخمی کلی ذرا سی تڑپی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ موج فرات شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ امام نے بچے کے خون سے شرابور چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ بے نیاز خداوندہ، ذبح ہونے والے جانوروں کے لیے بھی عمر کی قید ہے، مگر آج اپنے محبوب کے گھر کی یہ ننھی قربانی کو قبول فرما۔ ظلم و جفا کی دنیا سے منہ پھیر کر سو جانے والے قدسی مسافر کو گود میں لیے ہوئے جب حضرت امام خیمے میں پہنچے تو شہربانوں نے دوڑ کر پوچھا، بچہ پرسکون نظر آ رہا ہے، شاید اس کی بے چینی کا علاج ہو گیا۔ امام نے بچے کی ٹھنڈی لاش ماں کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ لیں، بچہ اب کبھی بے چین نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا۔ ہائے آج فاطمہ کی کوکھ شیر خوار بچے سے خالی ہو گئی۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رقت انگیز داستان سننے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے اس لرزہ خیز اور دردناک مناظر کو نگاہوں کے سامنے ذرا لائیں، تصور تو جمائیں۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ آپ کے اعوان و انصار ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پر سر رکھا، جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، آنکھ کے تارے بھی ہیں، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی، باپ کی نشانیاں بھی، اور ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے، کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم، قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہو جاتی ہے۔ نفس نفس میں الم و اندوہ کے نئے نئے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں، آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کے گودیں خالی ہو چکی، جن کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا، جن کے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تنے نیم جامے، اب تڑپنے کی سکت باقی نہیں۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت کو سوچیں کہ ان پر کس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امیدگاہ ہیں۔ اب بھی وہ رخت سفر باندھ رہے ہیں،
خیمے میں ایک کوہرام بپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرماتے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، کبھی کمسن بہنوں لاڈلی شہزادیوں کو یاز بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں بیواؤں کے ساتھ دشمن کیسے سلوک کریں گے، اور دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت سیدنا امام حسین بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا سسکتا چھوڑ کر حضرت امام حسین خیمے سے باہر آئے اور لشکر اعداء کے سامنے یعنی دشمنوں کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ اب ذرا ٹھہریں اور یہاں بھی آنکھیں بند کر کے تصور فرمائیں، ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ واقعی میں شق ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو جاتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خونریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات خواتین اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ لمحہ لمحہ درد و غم کی اتاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، کبھی آنکھیں چھپک جاتی ہیں۔ ہائے رے تسلیم و رضا کی وادی بے امان، پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں۔ جن کے اشارے ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا تھا، آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ زبان نہیں کھلتی، دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضاؤں میں نیزوں کی انی چمکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا، زخموں سے چور، خون میں شرابور۔ سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، گیتی کی ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوں میں جب شہید آدم کی مقدس روح عالم بالا پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کی امامت اور اقتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن جل رہا تھا۔ یتیموں بیواؤں سوگواروں کی آہوں فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امیدوں کی دنیا لٹ گئی۔ آہ بیچ مجدھار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ کاشانہ نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامین جبریل امین بھی بنا اجازت کے تشریف نہ لائیں، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ، چارہ گروں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، نالا و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں، عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہے، جو غمگساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں، خونخوار دشمنوں، صفاق درندوں کے نرغے میں تھیں۔ امام عالی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیرہن اتار لیے، جسم اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے کتوں نے
اور 10 ناپکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب اور حضرت شہربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں، چیخ مار کر زمین پر گر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے اور بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردہ نشینان حرم کی چادریں چھین لیں اور سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنایا، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گیا؟ سنگدل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ ہم اسی رسول اللہ کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت زینب کی برستی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے، شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے۔ نقاہت سے، ضعف سے زمین پر، کمزوری سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا، یہ معاملہ یزید کے حکم پر چھوڑ دیا گیا۔ شام ہو چکی تھی اور یزیدی فوج کے سردار جشن اور فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلسیں ہوتی رہیں۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے، اور خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک چونک پڑتے زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آوازیں آتی، آہوں کا دھواں اڑتا، روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس ہے، چٹیل میدان ہے، مقتل کی زمین ہے، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے ہیں، میت کا گھر، بالنگ کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خون خوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ کلیجہ شق کر دینے والے سارے اسباب۔ مقتل کی پہلی رات بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا، دن چڑھنے لگا۔ ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا، اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ ماجدہ اور پھوپھی حضرت زینب کے ساتھ اسی طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکیں۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیوں کو اسی طرح رسیوں میں باندھا گیا۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کرب و بلا کے میدان سے رخصت ہوا تو اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط بیان سے باہر ہے، ضبط تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خونی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، اور پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشخاص لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گور و کفن ناش اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بے تاب ہو گئیں۔
دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار اضطراب سے غش پر غش کھا رہے تھے، حضرت شہر بانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دل گداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ فاطمہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جاں کا کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیں آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، اعضائے بدن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ناش کو گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یاور اور شناسا نہیں۔ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیں۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہوا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں، جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتارے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پیر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مناجات میں مشغول تھیں کہ ابن صاحب قریب آیا اور طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لیے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور حضرت زین العابدین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا کہ گود میں نہیں، تیرے قدموں کی ٹھوکر پر ڈالتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے۔ اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز آئی، بدبخت نوجوانہ نے جنت کے سردار کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دونوں جہانوں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، وہ سگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلیات انوار کی بارشیں ہو رہی ہے، صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، عرش کا رابطہ تو اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا، اور اسی عالم اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب مناجات اور دعا میں مشغول تھیں کہ اتنے میں ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے سامنے کھڑی ہے۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی اور دست بستارس کی، میں غریب اور محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر حاضر ہوئی۔ بی بی میں غیر نہیں ہوں، ایک مدت تک شہزادی رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزی کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیدہ کی گود میں ایک ننھی منی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ حضرت زینب نے ابلتے ہوئے جذبات پر قابو پا کر جواب دیا،
تو نے اس جنگل اور پردیس میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی۔ ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے دارین میں خوشی عطا فرمائے۔ بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ یہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چیخ مار کر گلے سے لپٹ گئی اور اپنی جان بنت رسول کے قدموں پر نثار کر دی۔ عشق و اخلاص کی تاریخ میں ایک اور شہید کا اضافہ ہوا۔ ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں جب داخل ہوا، بازاروں میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھیں، سجدے میں سر جھکا لیا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم سے آنکھیں اشکبار، دل رو رہے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ زخموں کی ٹیسیں اور بڑھتی جاتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں قیامت کو ٹوٹنا تھا، وہ ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعے کے قریب پہنچی، ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے باہر نکلی، خاموش دور کھڑی حسرت کی نگاہوں سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد شمر کے حکم سے تمام سیدانیاں اتاری گئیں۔ عابد بیمار اپنی پھوپھی اور والد ماجدہ کے ساتھ بندے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ذوف اور ناتوانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا، بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے، سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بے تاب ہو گئیں، دل بھر آیا، ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی کہ آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا۔ چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تذوق و احتشام سے آراستہ کیا گیا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت سیدنا امام کے لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سربلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود ہیں۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہیں جاتی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ارے ظالم، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی چھڑی کو ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی چہرے مبارکہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا کہ تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا بھی سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہ تیغ کرواتا ہے۔ اب ان کی فتمہ آپ بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹے ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوشے میں بیٹھی تھی۔ ان کی کنیدوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر ان پر پڑی تو دریافت کیا کہ یہ کون عورت ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ معاذ اللہ، اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں اور بے اختیار رو پڑی۔
واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس بیٹھک سے فارغ ہونے کے بعد ابن زیاد نے شہر کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید کو غالب کیا اور کذاب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، ان کے والد گرامی سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں۔ اور اس کے بعد ابن زیاد اس صحابی رسول کے سر کو قلم کروا دیتا ہے۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے، مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا، خون بہا، لاش تڑپی اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک اور عدد کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ دوران سفر سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں ماتم اور فغاں کی رخت انگیز صداؤں میں کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا ایک کوہرام بپا ہو جاتا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ پر بے قرار ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان سب کا قلع کما کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہیں۔ پہلے فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفرین اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ کر رہ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ قیامت تک سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پیشانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قتل کا الزام نہیں ہٹا سکتی۔ ویسے اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا، انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرکیف اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو جمع کیا، امام زین العابدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہیے، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا مفہوم یہ کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ بادشقی القلب حاضر باشوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بس سلوکی کا مشورہ دیا، اور وہاں بھی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ان کے ساتھ وہی موجود تھے، اور جو رسول اللہ مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ سارے اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں، سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑیں اور انہوں نے گلگیر آواز میں کہا کہ تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھلا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا گیا۔ بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ بار بار گستاخی کرتا۔ صحابی حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہ ڈانٹتے ہوئے اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید پھر دوبارہ تلملایا اور صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھیں۔ کبھی حضرت شہر بانو ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات جب نصف رات گزر چکی، شب گزر چکی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آتیں۔ اچانک سادات کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، کسی عورت کے رونے کی آواز بلند ہوئی، محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درد اور کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس دردانگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی وہ عمر کی آخری سانس تک نکل نہ سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑنے والی یہ فریاد اگر دمشق کے دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مزامل پر مشتمل جو تاریخ خطبہ دیا اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے۔ ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ تقریر کا سلسلہ اور بھی جاری رہتا۔ یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 35 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہ تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کے دلگداز قافلے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت نعمان بڑے رقیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر دست بستہ عرض کی، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہیں تشریف لے جائیں، میری تکلیف کا خیال نہ فرمائیں، جہاں حکم دیں گے پڑاؤ کروں گا اور جب فرمائیں گے کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے کربلا واپس ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کنا آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ آخر الذکر روایت قابل اعتماد ہے۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، بلکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہر بانو اور عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں، ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا یہ مقدس قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ منزلیں بدلتی رہیں، سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد
شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا، رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے کشور امامت کی یہ رانیاں۔ اس وقت اپنے تاجداروں ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھیں، زندگی کی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھیں۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ چہرہ اداس چارہ گروں کا ہجوم، ذرا سا چہرہ کیا اداس ہو جاتا تو چارہ گروں کا ہجوم لگ جاتا۔ پلکوں پر ننھا سا خطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگتا۔ سوتے میں ذرا سا چونک جاتے، آنکھوں کی نیند اڑ جاتی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھا لیں، کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں بیواؤں کی ایک جماعت ہے، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ ہے۔ لبوں کی جنبش، ابروؤں کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیریں توڑ کر آج خود اسیر کرب و بلا ہے۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب کچھ ہی دور رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے۔ قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے طور پر، استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے کوئی تو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات ہے جو نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹیں بدلتے گزری، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ دوپہر کے بعد مدینہ طیبہ کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کی قطار اور سبززاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر راہوں کا دھواں نکلا، ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب اور حضرت شہربانو، حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچ گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئیں کہ نانا جان اٹھیے کہ اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ اٹھیے کہ اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا۔ آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ آپ کا لاڈلہ حسین آپ کے نام کی دعائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیں، آپ کے انتظار میں
اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرقد مبارک سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، نیزوں ان سے ان کے جسم گھائل ہیں، ان کے لاشیں بے آب و گیا ہیں، وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت سورا بچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ کر پوچھتی تھی کہ بابا جان کہاں، ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑا؟ بابا جان وعدہ کر گئے تھے کہ جلدی آئیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کر لائیں گے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ قافلہ جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل گداز، روح فرسا منظر ضبط تحریر، ضبط بیان سے باہر، قلم کو یارا نہیں کہ وہ درد و علم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تڑپاتی رہیں گی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ جب یہ اپنے نانا جان پیارے آقا کی مرقد انور میں داخل ہیں کیا باتیں ہوئی، کیا معروضات پیش کیے، حجرہ عائشہ میں کیا ہوا، کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے، اور پرورد ناس کا سر مرقد انور کے باہر تھا یا رحمت کے جلوگاہ خاص میں؟ ویسے جب جنت کے پھول ہی ٹھہرے تو نرگس کی چشم محرم سے اہل چمن کا کیا پردہ؟ برزخ کی دیوار تو غیروں پر حائل ہوتی ہے، اپنے ہی گود کے پروردوں سے کیا حجاب؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو، سب کے سب محرم اسرار ہی تو تھے۔ اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے، اشکبار آنکھوں پہ رحمت کی آستین کس طرح رکھی ہوگی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا ہوگا؟ پس سے دیوار کھڑے رہنے والوں کو عالم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیسے پتہ چلے؟ مرقد رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی، اور کون جانتا ہے کہ لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے ممتا کی اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کی حریم پاک تک آ گئی ہوں گی۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب بلک بلک کر کربلا کی داستان لرزہ خیز سناتی جا رہی تھی۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت عابد بیمار نے عرض کیا، یتیمی کا داغ نہیں، امام حسین کی آخری نشانی، ایک بیمار نیم جان شفقت و کرم، صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ، آہوں فغا کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مادر مشفقہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اڑتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔